بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے پروگرام ہے، خوبصورت سا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ پروگرام میں کون ہوتے ہیں؟ گیسٹ۔ کون ہوتے ہیں؟ گیسٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پروگرام کو زینت بخشتے ہیں، ہمارے پروگرام کو رونق ہوتے ہیں، جو ہمارے پروگرام میں ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں، ہمیں دینی نالج دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ دینی نالج۔ ہم ان سے دینی نالج سیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد جنید عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جنید بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنید بھائی آپ کی کیا مصروفیات ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج سے تعلق ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہے ہیں، اور روحانی علاج ہی الحمدللہ عز و جل کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اگر بچوں کے لیے کچھ روحانی علاج مل جائے، کہ بعض بچوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، بعض بچوں کو کچھ طبیعتیں خراب رہتی ہے، سینہ جام ہوتا ہے، بعض بچوں کی کند ذہنی ہوتی ہے، پڑھائی میں اتنا دن نہیں لگ پاتا بچوں کا، یا اسکول نہیں جاتے یا مدرسہ نہیں جاتے، تو کوئی ایسا روحانی علاج ہمیں 2-3 عطا فرما دیں بچوں کے لیے کہ اس پہ ہم عمل کر کے تھوڑا مضبوط ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یوں تو بچوں کے حوالے سے بہت سارے روحانی علاج ہوتے ہیں، 2-3 روحانی علاج میں بچوں کے حوالے سے یہاں جتنے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، تو ان بچوں کے لیے بھی، اور ہمارے ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اور جو سرپرست ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی یقیناً بچے ہوں گے، تو بچوں کا ذہن مضبوط ہو جائے، بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے، اس حوالے سے 1-2 روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویّو، کیا پڑھیں گے؟ یا قویّو، یا قویّو، کیا پڑھنا ہے؟ یا قویّو، یا قویّو، یہ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ سیدھا ہاتھ سر پر رکھا، اور پہلے اول اور آخر میں درود پاک، اور پھر 11 مرتبہ یا قویّو پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، ذہن آپ کا ماشاءاللہ بہت تیز ہو جائے گا۔ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، سینہ خراب ہو جاتا ہے، تو چلیں بچوں کی صحت یابی کے لیے، بھئی کون کون صحت مند ہونا چاہتا ہے؟ سارے صحت مند ہونا چاہتے ہیں، تو اچھی غذا کا بھی استعمال کریں، اچھی چیزوں کا بھی آپ لوگ استعمال کریں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں، اور چلیں آپ کو بھی میں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب چونکہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے نا، عموماً سردی کے موسم میں بچوں کا سینہ بہت زیادہ جکڑ جاتا ہے، سینہ خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا گلا خراب ہو جاتا ہے، اچھا بچوں کو بعض اوقات کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ ہے، زکام کی شکایت ہے، اس طرح کے معاملات یہ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ بچوں کے لیے زبردست روحانی علاج 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر بچے کے سینے پر دم کر دیں، اور
پانی پر دم کر کے بھی آپ بچوں کو پلا دیں، الحمدللہ عز و جل بچوں کے سینے کے امراض یہ دور ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا آمین آمین پڑھائی میں دل لگے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے قاری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی سننی ہے۔ چلے بڑھتے ہیں محمد مجاب احمد اتاری کی جانب۔ کیسے ہیں مجاب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ قلم کے آخری آیت۔ سورہ قلم کی آخری آیات کی، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی با ادب باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کریم کو شامل کیا گیا، پروگرام آگے باقی ہے، آپ نے بھی ساتھ ہی رہنا ہے۔ جنید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ماشاءاللہ۔ بچے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو ساتھ ہی رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ کیا نام ہے؟ کلام سیگمنٹ ہے، اس میں ہم کریں گے نعت خوانی۔ نعت سنانے کے لیے موجود ہیں عدیل احمد اتاری۔ کیسے ہیں عدیل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ شروع کریں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، اے ختم
رسول میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تمہارے شبری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تمہارے شبری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول۔ ماشاء اللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو دیار محبوب پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کی آواز میں اللہ پاک اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنید بھائی سے کچھ باتیں کر لی، آگے بھی باتیں کرنی ہے، اس لیے اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم جس سیگمنٹ میں موجود ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ گیسٹ سے سوالات، گیسٹ کسے کہتے ہیں؟ مہمان کو، اور آج جنید بھائی ہمارے ساتھ مہمان ہیں، تو جنید بھائی بچے آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اجازت ہے آپ کی؟ جی بالکل، ماشاء اللہ، تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ کون کون سوال کرے گا؟ ماشاء اللہ، ریڈی ہیں آپ؟ شروع کریں جنید بھائی، جی ماشاء اللہ۔ سیدھے ہاتھ سے۔ جی، یہاں سے پہلے کون سوال کرے گا؟ آپ چلیں، پہلے سلام کریں، نام بتائیں، پھر سوال کریں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام روحان ہے۔ ماشاء اللہ، جی فرمائیے روحان بھائی۔ سورہ رحمان قرآن پاک کے کون سے پارے میں موجود ہے؟ سورۃ الرحمن قرآن پاک کے کون سے پارے میں موجود ہے؟ سورۃ الرحمن جسے قرآن کی زینت بھی کہا جاتا ہے نا، تو سورۃ الرحمن قرآن پاک کے 27 پارے میں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلو آپ نیت بھی فرما لیں پڑھنے کی۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی آپ میں سے؟ جو پڑھے ہوئے مکمل قرآن پاک ماشاء اللہ وہ بھی نیت کریں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو بچے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، آپ بھی نیت کریں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، اور جو نہیں پڑھے وہ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم۔ چلیں بڑھتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی جانب۔ نیکسٹ کویشچن لیں گے ہم ٹیم بی سے، آپ کریں گے سوال؟ چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حذیفہ ہے۔ جی، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے جنات سے مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کا نام بھی بتائیں؟ جنات سے مسجد کی تعمیر کروائی؟ بھائی ہو سکتا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ جنات سے مسجد کی تعمیر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مسجد کی تعمیر کروائی تھی، ماشاءاللہ۔ اور جو مسجد کی تعمیر آپ نے کروائی تھی نا جنات سے، اس مسجد کا نام تھا مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ نام تھا اس کا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پر حکومت تھی، ہواؤں پر آپ کی حکومت، جنات پر آپ کی حکومت تھی،
जिन्नात भी आपके ताबे थे भाई। जिन्नात भी आपका हुक्म मानते थे, हवाएं भी आपका हुक्म मानती थी, चरिंद परिंद हर शय पर आपकी हुकूमत थी, आप बादशाह थे। माशा अल्लाहुल करीम। तो मस्जिद अक्सा जिन्नात ने तामीर कराई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर। माशा अल्लाहुल करीम। अब कौन सवाल करेगा? आप करेंगे? चलिए करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हुनैन। माशाअल्लाह। जी हुनैन भाई, क्या फरमा रहे हैं आप? आपने दावत इस्लामी के इस मदनी माहौल में पहली बार किस उम्र में इमामत शरीफ पहना? जी पहली जुनैद भाई। मरतबा इमामत शरीफ कब बांधा मैंने? जब मैं आप लोगों की उम्र का ही था, तो उस वक्त अलग अलग बच्चों की उम्रें हैं, यहाँ पर कोई छोटा भी है उस कोई वक्त बड़ा। कमो बेश मेरी उम्र होगी कमो बेश 5 साल। अच्छा माशा। हाँ, 5 साल। शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के दीनी माहौल से ताल्लुक़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक हमें दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए आमीन। और अच्छी सोहबत में रहना, आशिकान रसूल की सोहबत में रहना अल्लाह पाक हम सबको नसीब फ़रमाए। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मेरे पीर व मुर्शिद की ग़ुलामी में हमें इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। तो मैंने कमो बेश 5 साल 4 साल की उम्र होगी, इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इमामा बांध लिया था और मैंने मदरसतुल मदीना में वो दाखिला लिया था। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका इमाम शरीफ बांधना, तो इंशाअल्लाह सर का ताज हम सजाएंगे। कौन क्वेश्चन करेगा? आप करेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कौन सी नेकी है जो बलाओं को रोकती है? बलाओं को रोकती है। यूँ तो बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन जो जिसके बारे में कहा जाता है हदीस पाक में, जिस नेकी के बारे में फरमाया गया ना कि वो नेकी ऐसी है कि जो बलाओं को टाल देती है, परेशानियां नहीं आने देती, मुसीबतें दूर कर देती है। कौन कौन बलाओं से बचना चाहता है? आप जानते हैं वो नेकी कौन सी है? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, वो नेकी है सदका। कौन सी? सदका। सदका। जो शख्स राह खुदा अज़्ज़वजल में सदका देता है, अल्लाह पाक सारी बलाएं उससे दूर फरमा देता है, सारी मुसीबतें उससे दूर फरमा देता है। उसकी रोज़ी में बरकत हो जाती है, उसके घर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बरकत होती है। तो बच्चे जो मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जाने से पहले कोशिश करें, वालिदैन भी जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आप सबको भी अर्ज़ करूँगा कि जब बच्चे आपके मदरसा पढ़ने के लिए जाएँ, तालीम हासिल करने के लिए जाएँ, इल्म दीन हासिल करने के लिए जाएँ ना, तो आप कोशिश किया करें कि बच्चों का सदका दे दिया करें। बल्कि मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप बच्चों के हाथ से ही सदका दिलवाया करें। इससे 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो हदीस पाक में जो फ़ज़ाइल बयान किए गए उसकी भी बरकतें मिलेंगी, और बच्चों के अंदर ये अच्छी आदत पैदा होगी, देने का जहन बनेगा, राह खुदा अज़्ज़वजल में सदका करने का, राह खुदा अज़्ज़वजल में माल खर्च करने का जहन बनेगा बच्चों का। तो बच्चों के हाथ से ये दिलवाया करें सदका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? आप करेंगे? चले सवाल करें। अमीर अहले सुन्नत की कोई ऐसी खूबी बात बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी जुनैद भाई। सारी खूबियाँ अमीर अहले सुन्नत की, शान ही निराली है, बात ही निराली है। अल्लाहु अकबर। आपका अंदाज़, आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी, आपका शौक़ इल्म दीन, और कितनी मैं कैसे इंतखाब करूँ कोई एक अदा का? यूँ तो सारी अदाएँ माशाअल्लाह आपकी ऐसी हैं कि हमें भी, अपनों को भी और गैरों को भी आपकी अदाएँ, आपका अंदाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल भाता। आपका इश्क़ रसूल में रोना, तड़पना और मदनी मुज़ाकरे में ये सारे मनाज़िर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल देखने को, सुनने को मिलते रहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हकीकी मुर्शिद की मोहब्बत नसीब फ़रमाए, कामिल मुरीद अल्लाह पाक हम सबको अपने मुर्शिद का बनाए और मुर्शिद की ग़ुलामी में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। क्योंकि देखें, जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना, जब किसी को किसी से प्यार होता है, तो मुहिब को यानी मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब की हर हर अदा पसंद आती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। उसका उठना भी अच्छा लगता है, उसका बैठना भी अच्छा लगता है, उसका देखना भी अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनना भी अच्छा लगता है। तो यूँ तो मुर्शिद की हर अदा ही, हर अंदाज़ ही माशाअल्लाह दिल को भाता है। तो सारी अदाएँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मुर्शिद की हमें प्यारी लगती। इंतखाब नहीं कर सकते, कैसे इंतखाब करें? हर अदाएँ अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह।
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنید بھائی سے ہم نے کویشچنس کیے اور جنید بھائی نے ہمیں آنسر دیے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماں کی دعا کا اثر۔ کیا ہے آج ہمارا ٹاپک؟ دعا کا اثر۔ ماں کی دعا کا اثر۔ اب ہم بھی بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما، ماشاءاللہ، ہے نا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے تو ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں ناظرین۔ جی ہاں، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے الحمدللہ سے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے اس کے رزق سے۔ تو والدین کے لیے دعا کیا کرنا چاہیے، تو والدین کے لیے خوب دل سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ماں باپ کی دعائیں اگر مل جائیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے ماشاءاللہ۔ والدین خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا، جن کا ایک لقب ہے کلیم اللہ۔ آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سے نبی ہیں؟ کون کس کو پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ چلو آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ تو کہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی دکھا دے، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ فلاں شہر میں جاؤ، فلاں قصاب سمجھتے ہیں؟ قصاب کہتے ہیں گوشت فروش کو، گوشت بیچنے والے کو قصاب کہا جاتا ہے، قصائی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں شہر میں جاؤ، وہاں ایک قصاب ہے، ایک قصائی ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے پاس تشریف لے گئے۔ اچھا، قصائی جو تھا نا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ قصائی یہ سمجھا کہ شاید یہ مسافر ہیں، تو مسافر سمجھ کر اس قصائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت پیش کی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیں اور دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے گھر تشریف لے گئے، دعوت کا اہتمام ہوا، دسترخوان لگایا گیا۔ جب ناظرین کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا، تو اس قصائی نے کھانے کے ساتھ ایک بڑا سا ایک ٹوکرا اپنے ساتھ رکھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اچھا، وہ قصائی کیا کرتا کہ ایک لقمہ خود کھاتا اور 2 لقمے اس ٹوکری میں ڈالتا، صحیح؟ ایک لقمہ، ایک نوالا خود کھاتا، 2 لقمے اس ٹوکرے میں ڈال دیتا تھا۔ اچھا، اب اتنے میں کیا ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ بجا۔ اب وہ جو قصائی تھا وہ اٹھ کر دروازے کے پاس گیا کہ دیکھیں کون آیا ہے دروازے پر۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ وہیں موجود تھے، تو آپ نے جب اس ٹوکرے میں دیکھا نا، تو اس ٹوکرے کے اندر 2 بوڑھے مرد و عورت تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اس ٹوکرے میں، تو اس ٹوکرے میں جو 2 بوڑھے مرد و عورت تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، تو وہ مسکرائے،
وہ بزرگ اور وہ بزرگ خاتون وہ مسکرائے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول ہونے کی گواہی دی، اور اسی وقت وہ انتقال کر گئے۔ وہ جو بوڑھے مرد اور عورت تھے ٹوکرے میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اتنے میں وہ جو قصائی تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ٹوکرے میں میرے والدین تھے، بوڑھے ماں باپ تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ جو قصائی تھا ناظرین، وہ سارا کا سارا معاملہ سمجھ گیا، اور اس قصائی نے آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، چوما، اور چوم کر کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا اور تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ میں ہی موسیٰ ہوں علیہ السلام؟ تو اب اس قصائی نے جو کہا نا ناظرین، وہ ہمارے یوں سمجھیے کہ سیکھنے کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے بہت زبردست بات ہے۔ اس قصائی نے کہا کہ میرے ماں باپ روزانہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد موت نصیب کرنا۔ تو ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ اور قصائی نے مزید یہ بھی کہا کہ جب میری والدہ کھانا کھا لیتی نا، تو کھانا کھا لینے کے بعد خوش ہو کر میرے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ میری ماں خوش ہو کر میرے لیے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھی بنانا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قصائی سے فرمایا کہ اے شخص، تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہاری والدہ کی دعا قبول فرمائی اور تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دیا، سبحان تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو پیارے بچوں اور ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور والدین کو خوش کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی یہ فضیلت کی بات ہے۔ تو اب ہمارا کیا ذہن بنا؟ ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی امی ابو کا دل خوش کریں، ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی امی ابو کا کہنا مانیں۔ ایسا تو نہیں کہ امی ابو ہمیں کسی کام کا بولے میں ابھی کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ کام تو کر دیں گے، لیکن ماں باپ کو یہ کہنا، امی ابو کو یہ کہنا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ والدین جب جس وقت جس کام کا بولیں فوراً کیا کہیں؟ لبیک۔ کیا کہیں گے؟ لبیک۔ والدین جب بھی آپ کو کسی کام کا کہیں، کسی کام کا بولیں، نماز پڑھنے کا کہیں، کسی کام کا بولیں، گھر کا سودا سلف لانے کا بولیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ ہاں، جب آپ کو آواز دے کر بلائیں کہ بھائی آ جاؤ، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لبیک کہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہمیں اگر ماں باپ کی دعائیں مل گئی نا ناظرین، تو دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا ماشاءاللہ۔ اور والدین کی رضا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ پوشیدہ ہے۔ کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں، بچوں کو میں سکھاتا ہوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، کبھی بھی امی ابو کا دل نہ دکھانا، انہیں ناراض نہیں کرنا کبھی بھی، صحیح ہے؟ ہمیشہ خوش کریں گے، کیونکہ جو اپنے امی ابو کو ناراض کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے اٹھا رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو سزا دنیا میں جیتے جی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو سلامتی عافیت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا انتظار کر رہا ہے، سیگمنٹ کو شامل کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ اس میں یوں ہوگا کہ پیارے بچوں آپ کو جنید بھائی ایک حرف دیں گے، اس سے آپ سے سوال ہوگا اور آپ نے پھر جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر با سے کسی شہر کا نام بتائیں، سمجھ گئے؟ کون کون سمجھ گیا؟ سب سمجھ گئے؟ تو چلیں جنید بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ جنید بھائی کیا سوال لے کر آئے ہیں آپ بچوں کے لیے؟ آئیے کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کچھ بچوں سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ بچوں سے بھی سوالات ہو جائیں۔ تو آئیے پہلا سوال میں کرتا ہوں، اس مبارک شہر کا نام بتائیں، اور وہ شہر کا نام بھی میم سے آنا چاہیے، اور وہ شہر بھی اتنا مبارک ہے کہ جس مبارک شہر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کیا نام ہے اس شہر کا؟ شہر کا نام بھی بتائیں اور نام بھی میم سے آنا چاہیے۔ مکہ شریف۔ ماشاء اللہ، جی مکہ شریف۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کہاں ہوئی؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ اور کس دن ولادت ہوئی؟ پیر شریف۔ پیر شریف کو ولادت ہوئی تھی، ماشاءاللہ۔ چلیں اگلا سوال، الف مدہ سے ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک نام بتائیں کہ جنہیں جنت میں ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا۔ کون بتائے گا؟ آپ چلیں، ماشاءاللہ آپ بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ناظرین، جنت میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، تو جنت میں کیا کہہ کر پکارا جائے گا؟ ابو محمد۔ چلیں جی، بڑا پیارا ایک سوال۔ چلیں جی، اس نماز کا نام بتائیں، ضوا سے اس نماز کا نام بتائیں کہ جس نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کون بتائے گا؟ چلو حسان رضا بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ظہر۔ ظہر کی نماز، ماشاءاللہ۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ظہر کی نماز میں؟ 12 رکعتیں ہوتی ہیں نماز ظہر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں جی، اب بات کریں کچھ پرندوں کی۔ پرندوں کے نام کس کس کو پتہ ہیں؟ چلو ایک ایسے پرندے کا نام بتائیں کہ جس کا نام الف سے آتا ہے، اور اس پرندے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ چلو آپ بتائیں، ماشاءاللہ۔ ابابیل۔ ابابیل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیکنڈ لاسٹ ہمارا سیگمنٹ میں مکمل ہوا۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی۔ کیا نام ہے؟ علم سے بلندی۔ سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ ٹیم اے سے ایک بچہ اور ٹیم بی سے ایک بچے کو بلایا جائے گا، اور آپ کو یہ ایرو نظر آ رہے ہیں؟ یہاں پر بلایا جائے گا اور بزر بھی نظر آ رہے ہوگے آپ کو۔ تو میں آپ سے کروں گا کویشچن، اور آپ نے دینے ہیں اس کے کریکٹ آنسر۔ آپ نے درست جواب دینے، جیسا ہی آپ کو جواب آئے آپ نے فوراً بزر بجا دیں۔ کون کون سمجھ گیا؟ سب سمجھ گئے؟ کون آنا چاہے گا؟ آپ آ جائیں، اور آپ آ جائیں۔ اچھا روحان بھائی اور حسیب بھائی، اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو آپ کو یہ ایرو اوپر کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چین کے ذریعے آپ کو ایرو اوپر کر دینا ہے، ایک ایک ایرو اوپر چلتے چلے جائیں اور سیگمنٹ جیت جائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ ون ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی آپ؟ چلیں بڑھتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کر لیں جنید بھائی۔ جی جی بالکل۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلا کوشچن شامل کرتے ہیں، کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جی روحان بھائی۔ چوتھے کلمے کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایرو اوپر کریں، ماشاءاللہ۔ سیکنڈ کوشچن، زمین پر چلنے والے کیڑے کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جی حسیب بھائی، پہلے جواب دیں۔ چونٹی۔ چونٹی، اور آپ کا جواب درست ہے، ایک ایرو اوپر کریں۔ قرآن پاک کی کس سورت کو تمام بیماریوں کے لیے شفا کہا گیا ہے؟ جی حسیب بھائی۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ ایرو اوپر کریں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کا نام بتائیں۔ جی روحان بھائی۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ایرو اوپر کر لیا آپ نے۔ کس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین یا سورہ رحمان؟
کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ जिस दफ़ा इन्होंने माशाअल्लाह। جی حسیب بھائی، سورہ یاسین. سورہ یاسین آپ کا جواب درست ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جی حسیب بھائی. حضرت خالد بن ولید. وہ تو صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم تو پچھلی امتوں کے آقا، ان کے نبی، ہمارے بھی آقا اور نبی حضرت آدم علیہ بن السلام کی بات کر رہے ہیں. جی حضرت آدم علیہ السلام. اگر یہ سوال آپ سے ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے، لیکن ایرو اوپر نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے بزر نہیں بجائی تھی. چلیں، حج کس جگہ ادا کیا جاتا ہے؟ جی روحان بھائی. مکہ شریف. آپ کا جواب درست ہے. وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ حضرت علی یا خالد بن ولید رضی اللہ عنہما. جی حسیب بھائی آپ بتائیں. حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب غلط نہیں ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں؟ جی حسیب بھائی. جمعے. نماز جمعہ ہے جس کے لیے 2 اذانیں کہی جاتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایرو اوپر کریں. حسیب بھائی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کوشش کریں روحان بھائی. چلیں، کس ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا طریقہ ہے؟ روحان بھائی. جی. الٹے ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا طریقہ ہے. آپ کا جواب غلط نہیں ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایرو اوپر کر دیں. ہمارے پاس سوالات ختم ہوئے اور حسیب بھائی چونکہ روحان بھائی سے زیادہ بلندی پر تھے، 1 ایرو اوپر تھے، تو اس سیگمنٹ کے ونر حسیب بھائی ہوئے. آپ کو مبارک ہو. سبحان اللہ. روحان بھائی آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی، علم میں اضافہ تو ہوا. چلے اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. مبارک ہو آپ کو حسیب بھائی. माशाअल्लाह. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مقابلہ بھی ہوا، جنید بھائی سے باتیں بھی ہوئی، دینی نالج بھی ہم نے حاصل کی اور آپ سے سوالات بھی ہوئے، آپ نے سوالات بھی کیے. تو ایک سوال جنید بھائی میں بھی کر لوں آپ سے. جی بالکل ارشاد فرمائیے. پروگرام اختتام کو ہے، الحمدللہ. تو آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. پروگرام بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے جو شرکت کرنے والے ہیں پروگرام میں یہ بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں. اللہ پاک نظر بس سے بچائے، آمین. استقامت دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہمارے ساتھ جنید بھائی تھے. جنید بھائی نے بہت ساری ہمیں دینی نالج عطا کی، ہمیں روحانی علاج بھی بیان کیا. روحانی علاج بھی بیان کے ہیں. ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ جزاک خیرہ. اللہ خیرہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا، بلایا اور نیکی کی دعوت دینے کا. الحمدللہ سبحان کڈس مدنی چینل پر بھی موقع ملا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں آپ کا بھی شکریہ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کا بھی شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے. بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا